یزید اپنی بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یزید نے اپنی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارا آج کا واقعہ یزید کی بہن امالہ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ یزید اپنی سوتیلی بہن امالہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خاندان یزید اور خاندان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کیسی رشتہ داریاں تھیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ یہ سب باتیں تفصیلاً ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یزید کی بہن امالہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا، اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں۔ تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں۔ تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرطیں مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مآب الیزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے خزانے چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھرے ہیں، اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ تمہارے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا، اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ناظرین، اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی، اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قید ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ ناظرین، اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔
ناظرین، یزید کی بہن امالہ کا یہ قصہ مستند روایات میں تلاش کے باوجود مل نہیں سکا، لہٰذا یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت حسین نے اس ثابت قدمی کی مثال دکھائی، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداہنت سے کام لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب مشکلات، تکالیف اور قربانی انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کیا آپ تھوڑی مداہنت، نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگ کی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ وہاں پہنچنے پر جب حضرت حسین کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پہلو دہی کر رہے ہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپسی آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ مگر ایسا کرنے سے معتمل تھے۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوششیں ناکام بنائیں اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے معتمد رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر مداہنت سے کام لے لیتے ہیں تو اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل و فاسق کی زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نذیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لے لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قول و عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم پلاسے کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو، حق و باطل میں ترجیح و انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علمبردار کسی مداہنت سے کام نہ لے،
جرت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حریت جواب دہ حکومت، انسان دوستی اور حق و صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ خاندان یزید و خاندان حسین کے مابین کیسی رشتہ داریاں تھیں۔ تو ناظرین، اسلامی تاریخ کی سرسریوں سطحی و مطالعہ سے بعض لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ گویا بنو امیہ یعنی خاندان یزید اور بنو ہاشم یعنی خاندان حسین کے مابین کوئی سخت دشمنی تھی، لیکن جب ہم انصاف کے مستند کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی خواتین کثرت سے بنو امیہ میں بیاہی گئیں اور بنو امیہ بنو ہاشم میں واقعہ کربلا کے بعد بھی مشاورت کے تعلقات چلتے رہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی اور بہن اسی خاندان میں بیاہتا ہے جس کے لوگوں کے بارے میں اس کو قطعی اطمینان ہو کہ وہ ذی شرف و اعلیٰ مرتبت ہیں اور ہماری خواتین کا خیال رکھیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ رشتہ داریاں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رملہ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحکم کے فرزند معاویہ بن مروان کو بیاہی تھی، جو کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی تھے۔ نمبر 2، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی ام مروان بن الحکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان، جو کہ خلیفہ تھے اپنے زمانے میں، ان کو بیاہی تھی۔ نمبر 3، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر عامر بن کنیز اموی کے فرزند عبد الرحمن کو بیاہی گئی تھی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہیں بلکہ 7 پوتیاں اس خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ نمبر 1، سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ نمبر 2، ان نفیسہ کی چچا زاد بہن زینب بنت حسن اسنا بن حسن کی شادی بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی تھی۔ نمبر 3، سیدنا حسن بن علی کی تیسری پوتی امام ام قاسم بنت حسن مسنہ بن حسن کی شادی عثمان کے پوتے مروان بن آہان بن عثمان سے ہوئی۔ مروان بن عثمان کے انتقال کے بعد یہ ام قاسم علی بن حسین زین العابدین کے عقد میں آئیں۔ نمبر 4، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی پوتی مروان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فرزند معاویہ بن مروان بن الو حکم دیا، جن کے بطن سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نواسے ولید بن معاویہ متولد ہوئے۔ نمبر 5، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پوتی حمادہ بنت حسن مسنہ مروان کے ایک بھتیجے کے فرزند اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن حکم کو بیاہی گئی تھی۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے؟ اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزند نے عرض کیا، قرآن میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یزید کے بارے میں خاموشی بہتر ہے۔ یہی اکثر اکابر علماء کا موقف ہے، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید کا موقف بالکل غلط تھا۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے والا بنائے اور ہمیں دین اسلام کی کامل سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔